بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات ایک نوجوان دوست کے ساتھ, ایک ایسے ساتھی کے ساتھ جس نے قلم کو اور لفظ کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنایا اور لفظ کو عبادت کے درجے تک لے کر گئے. بہت اچھے دوست, صحافی ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, 5 کتابوں کے مصنف ہیں. باقی باتیں کیا کیا ہیں, دنیا جہان کے سفر کر چکے ہیں. 25 امبیسڈر ایسے ہیں جن کا انہوں نے انٹرویو بھی کیا ہے. بات کریں گے ان سے پوچھیں گے. تو آج کے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر بھٹی صاحب, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. عامر صاحب, کتابوں پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پہلے آپ جرنلسٹ تھے. صحافیانہ زندگی کا آغاز جو ہے وہ نیتاً کیا یا حادثتاً ہوا؟ خالد صاحب بہت شکریہ. نہیں, مجھے شروع سے ہی صحافت کا شوق تھا اور لکھنے پڑھنے سے دلچسپی تھی. جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو کالج کا جو میگزین تھا, میں ایچ8 کالج سے پڑھا ہوں, تو اس میگزین کا بھی میں اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا. ڈاکٹر صفدر صاحب اس کے ایڈیٹر تھے. تب بھی لکھنے لکھانے کا سلسلہ چل پڑا. پھر اس وقت میں انوائے وقت اور جنگ اخبار میں جو بچوں کے پیج ہوا کرتے تھے اور جس میں ایجوکیشن کا پیج بھی شامل تھا, اس میں چھوٹی موٹی تحریریں لکھا کرتے تھے اور بعد میں پراپر صحافت میں پھر آگے. اچھا, پھر آپ نے ایک اور کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک سائٹ پہ بالکل مختص کر دیا کہ جی میں نے صرف ڈپلومیٹ کو کور کرنا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیے, آپ جب کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جو ہے مقصد صحافت میں رہ کے اپنا کام کرنا ہوتا ہے, تو بعض اوقات آپ کی مرضی نہیں چلتی. میں نے بہت عرصہ انوائرمنٹ ٹورزم کی بیٹ کی ہے, رپورٹنگ کی ہے, اور میں نے اس وقت یہ کام شروع کیا تھا جب لوگ انوائرمنٹ پر بالکل نہیں لکھتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ فضول کام ہے, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, بلکہ بعض دوست آپس میں کہا کرتے تھے یہ تم پیج ضائع کرتے ہو. اچھا. اور اس کے بعد اب یہ حالات ہیں کہ بڑے سے بڑا اخبار جو ہے اس کا آپ دیکھیں تو ڈیلی نیوز اور اس کے جو سنڈے میگزین اور باقی چیزیں اس میں انوائرمنٹ کو بہت زیادہ کوریج کی جاتی ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹورزم پہ بہت زیادہ لکھا ہے, سفر نامے لکھے ہیں, خود بہت زیادہ سفر کیا, مجھے سفر کرنا بہت پسند تھا. تو ناردرن ایریاز میں سفر کے حوالے سے بھی آتے ہیں, یہ میرے پاس آپ کی کتابیں جایا کرتا تھا. تو وہ جو آپ نے بات کی سفارتکاروں کے حوالے سے یا ڈپلومیسی کے حوالے سے, وہ مجھے بس ایک دفعہ کسی دوست نے یہ آفس میں یہ بیٹ دے دی کہ آپ نے ایمبیسی کی رپورٹنگ کرنی ہے, فارن آفس کی رپورٹنگ کرنی ہے. تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ آپ دنیا بھر کے لوگوں سے, سفارتکاروں سے ملتے ہیں, مختلف کلچر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اپنے ویوز ایکسچینج کرتے ہیں. تو وہ پھر مجھے لگا کہ میں شاید اسی شعبے میں زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں. پھر آپ نے آپ نے میگزین بھی شروع کیا. جی, تو اس وقت یہ ہوا, پھر جب میں نے چند سال کام کر لیا تو ایک مسئلہ یہ درپیش آتا تھا کہ مجھے باہر ٹریول کرنے کا بہت زیادہ موقع ملتا تھا. تو بار بار اپنے آفس سے چھٹی لینا, جانا, واپس آنا, پھر وہی مسئلے بنے ہوتے تھے. یہ بھی ہو کر آیا تھا, پھر چلا گیا ہے. تو ان چیزوں کا پھر میں نے دیکھا یار کہ میں نے کام بھی کرنا ہے اور ظاہر ہے ٹریولنگ سے آپ رک نہیں سکتے. صحیح ہے. پھر میں نے اپنا میگزین نکالا, اس کو تقریباً اب 8-9 سال ہو گئے, ڈپلومیٹک سٹار کے نام سے. تو اس میں ہمارا مین فوکس یہی ہے کہ ہم ایمبیسڈرز کے انٹرویو کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے بات کی ہے 25 سفارتکاروں کے. 25 سفارتکاروں کے انٹرویوز کی بک تو بہت پہلے چھپی تھی, وہ چھپی تھی 2008 میں. اچھا. اگر اب آل ٹوگیدر میں بات کروں تو شاید میں 100 سے زیادہ امبیسڈر کے انٹرویو کر چکا ہوں. صحیح. اچھا, میرے پاس یہ کتاب ہے آذربائیجان کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی. دوسری کتاب میرے پاس ہے جرمنی کے حوالے سے. کتابیں آپ کی میرے یہاں 5 پرنٹ ہوئی ہیں. جی 5. باقی جو ہے وہ کون کون سے ملک کے حوالے سے ہے؟ ایک تو میں نے جیسا بتایا کہ ایک میری بک ہے جس میں تھا کہ 25 سفارتکاروں کے انٹرویو لیے تھے, اس کا نام تھا سفارتکاروں سے ملاقاتیں. اچھا. اس میں دنیا بھر کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے ایمبیسڈرز کے انٹرویو شامل تھے. اور بیسیکلی اس کتاب میں جو انٹرویوز میں نے کیے اس میں میں نے پاکستان کے اور ان ملکوں کے تعلقات کو ڈسکس کیا. ٹھیک. اور دوسرا ان کے کلچر, ٹورزم, پاکستانیوں کے ساتھ ان کے معاملات, اس طرح کی چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اور میری ایک آذربائیجان پر میری 2 بکس ہیں. ایک بک ہے آذربائیجان آگ کی سرزمین, چونکہ آذربائیجان میں تیل ہے اور اس کو صدیوں سے یہ تیل اس میں نکل رہا تھا, بلکہ آذربائیجان میں بعض جگہیں ایسی تھی جہاں پر کہتے ہیں کبھی آگ بجھی نہیں ہے, وہ بیسیکلی تیل تھا, تیل کی وجہ سے. ایک اس حوالے سے میں نے کتاب لکھی تھی. یہ تو کوکاف کے حوالے سے ہے. اور یہ آپ نے سنا ہوگا, ہم نے بچپن میں اسٹوری سنی ہے کوکاف کی پریاں. بالکل.
کوکاف. یہ بیسیکلی کوکاف کا جو علاقہ ہے آذربائیجان میں آتا ہے اور بھی کچھ ممالک اس کو ٹچ کرتے ہیں. تو اس والے سے میری 2 بکس یہ تھیں. پھر یہ میں جرمنی گیا ہوں 8-10 دفعہ گیا ہوں. تو یہ جرمن ایمبیسی کے تعاون سے میں نے بک لکھی تھی جرمنی زوال سے عروج تک. اچھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جرمنی جنگ میں 2 دفعہ تباہ ہوا. اس کے بعد جرمنی تقسیم ہو گیا. پھر جرمنی متحد ہوا دوبارہ. تو برلن وال جب گری تو اس کے بعد جرمنی نے پھر عروج وہ کیا ہے. اب جرمنی کئی سالوں سے تیسری اور چوتھی دنیا کی بڑی اقتصادی طاقت ہے. تو مجھے جب جرمنی میں جانے کا موقع ملا اور 2-3 دفعہ پھر دوستوں نے کہا یار آپ نے باقی جگہوں پر کتابیں لکھی ہیں باقی ممالک پر تو کیوں نہیں جرمنی پر لکھیں. تو جرمن ایمبیسی نے مجھے اس سلسلے میں کافی جو ہے مدد کی رہنمائی کی. تو پھر میں نے یہ لکھی. تو اس طرح میری 5 کتابیں ابھی تک ہیں. اچھا ایک اور چیز عامر صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی. کتنے ممالک کا جو ہے نا وہ دورہ کیا ہوا ہے؟ اب کچھ یاد تو نہیں ہے لیکن 40-50 آلموسٹ 40-50 ملکوں میں. اور کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 1 ہفتے سے میکسیمم 1 ماہ تک. اچھا. کیونکہ جب بھی میں جاتا ہوں چند دن کی کنفرنس کو سیمینار کو ایونٹ ہوتا ہے وہ کور کرتا ہوں اور ہفتہ 10 دن گھومنے پھرنے کا ہوتا ہے. جب بور ہو جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. تو میں نے وہاں پہ بھی بور ہوتا ہے بندہ. یار اپنے ملک میں جو رہنے کا مزہ ہے اپنے کلچر کا وہ آپ کسی بھی جگہ انجوائے نہیں کر سکتے. تو میں یورپ میں میکسیمم 1 دفعہ رہا ہوں. حالانکہ میرے پاس ہمیشہ ملٹیپل ویزا رہا ہے کئی دفعہ ملٹیپل رہا ہے. تو میں رہا ہوں 36 دن. اچھا. تو اس سے زیادہ میں کبھی وہ سٹے نہیں. بلکہ میں نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہاں پر میں 18 دن گزرے تو میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا کہ یار میں واپس آنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یار یہاں پر تو گرمیوں کا موسم تھا لوڈ شیڈنگ ہے گرمی ہے تو اب آپ اپنے جس ڈیٹ کا ٹکٹ لیا وہ پورا کر کے واپس آؤ. اچھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2-3 ہفتے تک ہو جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ پھر بندے کو گھر اور اپنا ملک یاد آتا ہے پھر واپسی کا دل کرتا ہے. اچھا اتنے سارے ملکوں میں جانے کے بعد 50 ملکوں میں یا 60 یا 40 یا 45 ہم ایک اندازہ کر لیتے ہیں کون سا ملک ایسا ہے جس کو یہاں بیٹھ کے بھی یاد کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار فلاں جگہ پہ مزہ آ گیا انوائرمنٹ کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے وہاں کی تہذیب کے حوالے سے مطلب ہوتا ہے نا انسان کو یاد آتا ہے. دیکھیے مختلف ملکوں میں جس طرح پاکستان میں بھی بہت سارے علاقے ایسے جو آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے اچھے لگتے ہیں. بالکل. جس طرح ناردرن ایریاز ہے وہاں پر ٹورزم بہت اچھی ہے نیچرل بیوٹی ہے گلیشیئرز ہیں خوبصورت ویلیز ہیں. اور اس کے علاوہ ناردرن ایریاز کے لوگ بہت اچھے ہیں ان کا دوستانہ رویہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کو بار بار جانے کو جی کرتا ہے. اس طرح مختلف ممالک میں مختلف ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر دل چاہتا جا کر رہیں. تو مجھے بیسیکلی جو اگر بات کریں تو استنبول اچھا اور ترکی اور پھر اگر یورپ کی بات کریں تو مجھے آسٹریا میں وینا اور ہنگری کا جو کیپیٹل ہے بوداپیسٹ اچھا یہ بہت زیادہ پسند ہے. کوئی خاص وجہ؟ لیکن وہاں پر انوائرمنٹ بھی ایسا ہے ٹورسٹ بھی بہت ہوتے ہیں اور گھومنے پھرنے کا اتنا مزہ آتا ہے اتنا کلین شہر ہے اور جو ہے شور شرابہ ہے اس طرح کا نہیں ہوتا. جس طرح پیرس چلے جائیں تو پیرس میں اتنے دنیا جہان کے ٹورسٹ آئے ہوتے ہیں بعض اوقات سالانہ 5 کروڑ ٹورسٹ آتا ہے. اچھا. تو جب اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو آپ کو وہ مزہ نہیں آتا. عامر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات اور ملاقات میں آج ہمارے مہمان ہیں عامر بھٹی صاحب. 50 ملک گھوم چکے ہیں 5 کتابیں لکھ چکے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ دیکھ چکے ہیں. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو وہ نہیں بتانا چاہتے مسکراہٹ کے اندر وہ پنہا تھیں چھپی ہوئی تھیں میں نہیں کریدنا چاہتا کیونکہ یہ بری بات ہے. عامر صاحب ایک دم دنیا میں ایک مصیبت ایک وائرس ایک چھوٹے سے وائرس نے تمام زندگی جو ہے وہ مفلوج کر کے رکھ دی تھی. آپ غالباً ان دنوں میں امریکہ میں تھے؟ جی امریکہ گیا ہوا تھا. وہاں پہ کیا صورتحال آپ نے دیکھی وہاں سے واپس آنے کے لیے کیا پرابلم ہوئی کس طرح کا یہ سارا انوائرمنٹ جو وہ دیکھا ہے آپ نے کافی دن آپ کے وہاں پہ لگے وہ ذرا بتائیں.
میں خالد صاحب بیسیکلی والدین کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. جی. تو پھر میں نے سوچا کہ پاکستان واپس آ کر امریکہ جانے سے بہتر ہے کہ میں جدہ سے واپسی پر چلا جاؤں. تو میں جب جدہ سے نیو یارک جا رہا تھا تو جدہ ایئرپورٹ پر کوئی خاص سختی نہیں تھی. روٹین کا جو پروسیس وہ چل رہا تھا. اچھا. اور جب میں امریکہ پہنچا تو انہوں نے مجھ سے 2 سوال کیے. انہوں نے کہا آپ ان دنوں چائنا تو نہیں گئے؟ اچھا. ٹھیک ہے. تو نارملی ہوتا ہے وہ سیکیورٹی کویشچن کرتے ہیں یا باقی معاملات کرتے ہیں پاکستانیوں سے یا اس طرح کے. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی ایسی علامات تو نہیں ہیں اچھا جو کووڈ کی سب کو پتہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو میں خیر نیو یارک چلا گیا اور وہاں پر چند دن میں رہا. تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ کرونا پھیلنا شروع ہو گیا. تو باہر جاؤں تو دوست جو تھے وہ وائٹ کرتے تھے یار باہر نہ جاؤ آپ یہاں پر ہیں اور کرونا پھیل رہا ہے اور ماسک وغیرہ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا اور باقی بھی. تو جب شروع کے چند دن تھے تب تو جو تھی پبلک ٹرانسپورٹ وہ لوگوں سے بھری ہوتی تھی. اور بعد میں آہستہ آہستہ لوگوں نے بڑا وہ ہچکچانا شروع کر دیا اور سفر محدود کر دیا. تو مجھے تو یہ تھا کہ میں جائیں گھومنے پھرنے کے لیے ہوں. 1 مہینہ میرا پروگرام تھا میں رہنے کا. تو اس میں بڑی مشکلات پھر ہونا شروع ہو گئیں کہ دوست یار جو تھے باہر گھومنے پھرنے میں جانے سے اوائڈ کرتے تھے. صحیح. اکیلے مزہ نہیں آتا گھومنے پھرنے کا. لیکن 2-4 دن کے بعد میں نے دیکھا یہ تو اس طرح جو ہے نا مہینہ میرا اسی طرح گزر جائے گا. تو امریکہ میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو یہ بہت زیادہ وہ گوروں کی طرح جو مزاج ہوتا ہے اسی طرح وہ کیئرفل ہیں اور محتاط ہیں. اور دوسرے وہ ہماری طرح کے لوگ ہیں وہ ماسک بھی نہیں پہنتے باقی بھی نہیں جب تک ان پہ سختی نہ کی جائے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میری قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں پر تقریباً 1 ماہ رہا. تو کچھ گھوما پھرا کچھ چیزیں دیکھ لی اور بہت ساری جگہ نہیں جا سکا. وہ کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکا. اور پھر میں فیصلہ کیا کہ مارچ کی میں جب یہاں سے گیا تھا کہ میں مارچ کے بگننگ میں واپس آ جاؤں گا. تو میں مارچ میں واپس آ گیا. لیکن میری قسمت بہت اچھی رہی. میں بعد میں بڑا خوش رہا جب میں واپس آ رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا یار کہ میں نے امریکہ آ کر بہت ساری جگہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں جس طرح نیاگرا فال ہے میں نہیں جا سکا. لیکن یہاں آنے کے چند دن بعد وہ فلائٹیں سسپینڈ ہو گئی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نہ کوئی فلائٹ. جب فلائٹیں بالکل بند ہوئیں تو اس میں کرائے میں کوئی ایک دم اتار چڑھاؤ کا کیا وہ یہ تھا کہ چونکہ فلائٹیں تو سسپینڈ ہو گئی کہ کوئی ایئر لائن ایسی نہیں تھی جو کسی جگہ پہ فلائی کر رہے ہو. تو ظاہر لوگوں نے جو ٹکٹ لیے ہوئے تھے جس طرح فار ایگزامپل میں سعودی ایئر لائن کے ذریعے گیا تھا. میں تو 2-4 دن پہلے واپس آ گیا. جب فلائٹیں سسپینڈ ہوئی تو جو میری طرح کے دوست یا ٹورسٹ یا بزنس مین وہاں پہ گئے ہوئے تھے وہ واپس نہیں آ سکتے تھے کہ جس ایئر لائن کا ٹکٹ ہے اس کی تو سروس ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد یہ تھا کہ لوگوں نے بہت شور مچایا. فیملیز پھنس گئیں لوگوں نے. تو ہماری حکومت نے چارٹر فلائٹ شروع کی. اب اس میں یہ تھا کہ تقریباً 50% پیسنجر انہوں نے وہ رکھے اور باقی انہوں نے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سیٹ چھوڑنی شروع کر دی. ٹھیک. اب یہ تھا کہ اگر نارمل کرایہ وہ بنتا تھا 2 لاکھ روپیہ تو انہوں نے ایک سائٹ کی ٹکٹ کا کرایہ شروع کر دیا $3,000. اچھا. یعنی آپ یوں کہتے 5 لاکھ روپیہ بنتا ہے یہ تو. ایک تو آپ کا واپسی کا ٹکٹ وہ کسی کام کا نہیں رہا. ہاں تو وہ 7 لاکھ بن گیا. مطلب فرض کر لیں 7 لاکھ بن گیا. آپ سوچ کے گئے تھے یار کہ میں تو جاؤں گا اور اتنے مہینے یا چند ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا. تو زیادہ تر لوگوں کا بجٹ محدود ہوتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے میں نے مہینہ رہنا. ان کے پاس مہینے کا بجٹ ہے. صحیح ہے. وہ ایک سائٹ کا 1 وے جو ٹکٹ تھا وہ 5 لاکھ روپے کا تھا. اور پھر دوستوں کو یا جو لوگ وہاں پھنس گئے تھے پاکستانی ان کو بہت شدید مشکلات تھی کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. اور اگر کسی نے کسی طرح سے وہ پیسے ارینج کر لیے لگ بھگ $3,000 یا 5 لاکھ روپیہ تو جہاز میں سیٹ نہیں ملتی تھی. واپس آنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. جہاز کم تھے. فار ایگزامپل 2 فلائٹیں چلی گئی چارٹر فلائٹ نیو یارک میں کوئی واشنگٹن میں کوئی کسی اور جگہ پر. تو لوگ پھر سوارشی ڈھونڈتے پھرتے تھے کسی طریقے سے واپس آ جائیں. تو اس حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہوئی ہیں کہ وہ جو لوگوں کا بجٹ تھا وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا. اچھا عامر صاحب کرونا کی وجہ سے ہر جگہ پہ یہ مسائل بنے رہے. شکر ہے کہ وہ تھوڑا سا بیچ میں ختم ہوا. لیکن ابھی پھر ایک کرونا کی جو لہر آ رہی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جب تک ویکسین والا کام نہیں ہو جاتا تب تک آپ نہ تو کسی جگہ سفر کر سکتے ہیں سکون کے ساتھ نہ لطف اٹھا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی جگہ جانا بھی چاہیں مجبوری میں تو آپ پہلے یہاں سے مختلف جو سلیکٹڈ لیبز ہیں وہاں سے کرونا کا ٹیسٹ کروائیں گے. پھر آپ جائیں گے پھر وہاں ایئرپورٹ پہ اگر آپ کو ٹمپریچر ویسے نکل آتا ہے جس طرح سفر میں ہو جاتا ہے تو آپ کو واپس کر دیں گے. آپ اس ملک میں اتر جاتے ہیں جرمنی وغیرہ مثال دے دیں تو وہاں پر
تو آپ کو 14 دن کرنٹینہ کرنا پڑ جائے گا، وہ بھی اپنے خرچے پر. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ٹورسٹ ہے تو وہ جاتا ہی 10 دن 15 دن کے لیے ہے. اگر آپ 14 دن کسی کمرے میں بند ہو جائیں گے تو آپ نے سیر کیا کرنی ہے؟ صحیح بات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ ویکسین والا ایشو حل نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی بندہ ٹورزم کے لیے باہر نہیں جائے گا. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے، کون سا ملک کی پبلک، عام شہری جن کے پاس آپ جا کے بیٹھتے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے، ہمارے گئے ہوئے لوگ نہیں، ان کے لوگ، وہ ہمارے پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو اچھے، بہت اچھے انداز سے دیکھتے ہوں، ملنا چاہتے ہوں، ویل وشر ہوں، کون سی جگہ ایسی نظر آئی؟ انفیکٹ میرے خیال میں اس وقت جتنی ریسپیکٹ پاکستانیوں کی ترکی میں شاید کسی اور جگہ پر ہو. ایون اسلامک جو کنٹریز ہے، گلف کنٹریز، یہاں پر بھی نہیں ہے. ترکی والے پاکستانیوں کو ابھی بھی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں. آپ وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں اور پاکستانیوں کو وہ بڑے نا کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں. ریزن کیا بتاتے ہیں؟ کیا اس کے ان بٹوین کیا ہے؟ بس کچھ پسند کرتے ہیں، کچھ تو آپ کو پتہ ہے کہ تاریخی والے سے جو ہمارے تعلقات وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں صدیوں سے، وہ اس کا بھی کچھ لحاظ کرتے ہیں. اچھا. اور دوسرا یہ رہتا ہے کہ ہمارے چونکہ آپس میں کبھی بھی کوئی ایسا ڈائریکٹ تنازع نہیں ہوا، دونوں ملکوں کا آپس میں بڑا اچھا دوستی ہے، مختلف معاملات پر ہم آہنگی ہے، اس لیے وہ بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے اسلامک کنٹری جن کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سے ترکی والے بہت بہتر ہیں. اچھا، ایک 9/11 کے بعد جو بہت بڑا ایک دبا پاکستان پہ لگا ہوا ہے، مطلب ہے تو نہیں، کچھ حقیقت تو نہیں ہے، لیکن وہ بنا دیا نا، سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے. کون سا ملک ایسا آپ کی نظر سے آیا جہاں کی پبلک واقعی اس چیز کو پوری طرح کنفرم سمجھتی ہو کہ ہاں یار یہ واقعی ایسے ہوں گے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل میڈیا اور بہت سارے کنٹری جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ کمپین چلاتے ہیں، نیگیٹو کمپین چلاتے ہیں، انڈیا ہو گیا، ویسٹرن میڈیا ہو گیا، وہ تو ہمیشہ یہی ثابت کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پاکستانیوں کا جو پرسیپشن ہے عالمی سطح پر وہ تو اچھا نہیں تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو آپ کو بڑا اچھا تاثر وہ جاتا ہے. اور جب صرف لوگ میڈیا دیکھتے ہیں، ظاہر ویسٹرن میڈیا تو پاکستان کے حق میں بہت کم ہے. ہمارے جو وہاں پر جو ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگ جاتے ہیں وہ بھی وہاں پر میڈیا میں بہت کم ہیں. اچھا. آٹے میں نمک کے برابر ہے. جبکہ جو انڈینز ہیں وہ عالمی جو میڈیا کے ادارے ان میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو وہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور پھر بعض بدقسمتی سے ہمارے سفارت خانے بھی بعض اوقات اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، اتنے سرگرم نہیں ہوتے کہ وہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو وہ ختم کرنے کے لیے جو ہے نا ایسے اقدامات کریں، ایسے جو چیزیں کریں جس سے لوگوں کا وہ تاثر چینج ہو. اچھا، عام طور پہ جو لوگ ہیں جو یہاں سے گئے ہوتے ہیں ان کا اپنے سفارت خانوں کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہوتے ہیں. آپ کے شاید نہ ہوں، لیکن آپ نے ایسے کوئی لوگ دیکھے ہیں جن کے یہ تحفظات جو نظر آئے ہوں آپ کو؟ دیکھیے، اکثریت جو ہے پاکستانیوں کو بیسیکلی نالاں نظر آتی ہے. اچھا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کی خواہش ہوتی ہے، چونکہ یورپ میں یا امریکہ میں کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس وقت ہے. لوگوں کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، لوگ ٹائم نہیں نکال سکتے، تو وہ بڑی مشکل سے مینیج کر کے جب ایمبیسی جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ ہو جائے، انہیں اس ایک کام کے لیے کئی دفعہ چکر لگانے پڑتے ہیں. اچھا. ان کی جاب خراب ہوتی ہے، وہ بار بار آ نہیں سکتے، اور انہیں ظاہر ہے تنگ بھی ہوتے ہیں، پھر کبھی یہاں فون کریں گے، کبھی کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے ون ونڈو آپریشن، اگر سفارت خانے والی چیزوں کو ایزی کر دیں تو لوگوں کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں. تو بیسیکلی یہی ہوتا ہے، لوگوں کے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، اٹیسٹیشن کے کام ہوتے ہیں، ان کی پاسپورٹ شناختی کارڈ کی رینیول کا مسئلہ ہوتا ہے. تب نادرا میں جب سے یہ آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے کافی سارے مسائل لوگوں کے حل ہو گئے ہیں. اچھا. دوسرا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں پاکستانی کہ جہاں پر جو سفارتکار آتے ہیں بہ نسبت باقی ممالک کے سفارتکاروں کے، یہ یہاں پر تھوڑا اچھا وقت گزارنے آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. یا کسی اچھے کنٹری میں سفارش کرا لی، ٹھیک ہے، وہاں پوسٹنگ کروا لی، 3-4 سال گزارے اچھے اور واپس آ گئے. تو ان میں جو جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں کی یہ شکایت ہے، ان کا یہ ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ یہ اس طرح ہماری خدمت نہیں کرتے جس طرح انڈیا یا باقی ملکوں کے سفارتکار ہماری اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. مجھے آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ویسے ہی سیر و تفریح کے لیے 8-10 دن 15 دن 20 دن جانا چاہے تو اس کو استنبول جانا چاہیے.
استنبول جانا چاہیے. اس کے علاوہ ایسے کنٹریز میں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں, دیکھیں پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ویزے کا ہے. جی ٹھیک ہے, یورپ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, بہت ساری کنٹریز نے اپنی جو ویزا پالیسی ہے وہ سخت کی ہوئی ہے. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ ویزا نہیں ایشو کرتے. بعض ممالک میں 90% تک ویزا ریجیکشن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب کسی کو ویزا نہیں ملے گا تو اس کے پاس آپشن کیا رہتا ہے. تو اس لیے ترکی کا یہ ہے کہ نسبت ویزا آسان ہے اور یورپ کی نسبت سستا ہے, اور پھر ہمارے وہاں پر جو پلاؤ اور کباب اور یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ ملتی جلتی ہیں. اچھا. لوگوں کو وہ بھی نہیں ہوتا. اور پھر وہاں پہ سمندر جو پاکستانی خواہش ہوتی ہے, سمندر اور بیچز پر جانا ہوئے, یہ بھی وہاں پر ترکی میں موجود ہے. تو لوگوں کی وہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. اچھا, اس سارے تناظر میں ایسا تو نہیں ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں, بڑے ممالک, جس میں آپ نے ابھی امریکہ کا یا یورپ کی بات کی, چھوٹے ملکوں کے لوگ جو وہاں جا کے سلپ ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے تو وہ میرے خیال سختی زیادہ کی ہوئی ہو. دیکھیے کچھ ہمارا اس میں قصور بھی ہے. ابھی بھی پاکستانی ہر سال سینکڑوں بلکہ بعض اوقات ہزاروں کئی سال صرف پاکستانی نہیں, اور بھی بہت سے چھوٹے ملک ہوں گے. اگر بات کریں تو وہ چونکہ یار یہاں پر غربت ہے, روزگار نہیں ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم یورپ پہنچ جائیں. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات وہاں پر جو یورپ میں گئے ہوتے ہیں لوگ, وہ ان کو حقائق نہیں بتاتے. صحیح. وہ یہ نہیں بتاتے کہ یورپ میں لائف کتنی مشکل ہے, یا بندہ غیر قانونی طریقے سے آئے تو اس کو کیا مشکلات ہوں گی, جاب نہیں ملے گی, وہ چھپتا پھرے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمارے علاقے کا وہاں گیا تھا, اس کی یہاں پہ کوٹھی بن گیا, اس کا بڑا زمینیں خرید لی, ہم بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں دو نقصان ہوتے ہیں. جب آپ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں تو آپ لمبے عرصے تک جب تک لیگل نہیں ہو جاتے, اور بعض اوقات ہو ہی نہیں سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ظاہر پیسے نہیں کما سکتے. اب یورپ میں یا امریکہ میں یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو جاب نہیں دے سکتے جو لیگل نہیں ہے. اچھا. تو آپ کو کوئی جاب نہیں دے گا. جب وہ جاب دے گا تو فار ایگزامپل آپ کو ایک بندہ 2000 یورو پر منتھ لے رہا ہے, آپ جب لیگل نہیں ہے تو آپ کو کسی پاکستانی جب جاب دے گا بھی تو آپ کو ہو سکتا ہے 600-700 یورو پہ دے. تو وہ جو آپ کے اصل پیسے بچت ہونے وہ تو آپ کو وہ بندہ دے ہی نہیں رہا. صحیح ہے. اور یہ جو سلپ ہونے کا تاثر ہے یہ بھی کافی حد تک صحیح ہے. پاکستانیوں میں ایسے لوگ ہیں جو جاتے اور واپس نہیں آتے. بہت شکریہ عامر بھٹی صاحب. لوگوں میں ایک شوق ابھارنا ہوتا ہے, لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح کیا کچھ کر سکیں. آپ ہمارے شو میں آئے, آپ بیٹھے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, عامر بھٹی صاحب کی باتوں سے جو اچھی باتیں نکلی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں باہر کی دنیا ضرور دیکھنی چاہیے, لیکن اس میں سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا غیر قانونی کام نہ کریں کہ وہاں جا کے ملک بھی بدنام ہو اور ہم خود بھی مصیبت میں پھنسیں. ہمیں لیگل طریقے سے سیر کے لیے, تفریح کے لیے بھی جہاں موقع مل سکے ضرور جانا چاہیے. ہم اگر روزگار کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ تمام شرائط, وہ تمام قواعد و ضوابط پورے کر کے وہاں پہنچنا چاہیے. ضرور جائیں. خالد مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.